سامعین محترم، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ رحمتوں، مغفرتوں، بخششوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج پہلا روزہ ہے اور میں آپ پوری امت مسلمہ بڑے خوش قسمت ہیں۔ امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان کے مہینے میں نفل عبادت کا ثواب عام دنوں کے فرض کے برابر ہے۔ کتنا جی؟ فرض کے برابر ہے، اور ایک فرض کا ثواب عام دنوں کے 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اور قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ہیں؟ بولے شاباش، بولے کتنی؟ 10۔ تو رمضان میں 70 گنا اس کا کیا ہو جائے، اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ہم نے کتنی آیتیں پڑھی ہیں یہ آپ دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ پڑھتے ہوں گے، صبح بھی تلاوت کرتے ہوں گے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، جس کو اللہ توفیق دیتا ہے، اپنا فضل عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو اپنی کتاب کی طرف بلا لیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سمجھنے والا معاملہ ہے نا، یہ اصل چیز ہے۔ یہ قرآن اللہ نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، ہمیں سیدھا راستہ بتلانے کے لیے بھیجا ہے، جبکہ قرآن کس زبان میں ہے؟ عربی زبان میں ہے، اور ہم سب عجمی ہیں، ہم سب عربی نہیں جانتے۔ آج رات کو قاری صاحب نے غالباً سوا پارہ پڑھا ہوگا۔ کتنا پڑھا تھا جی؟ سوا پارہ پڑھا ہے۔ کیا پڑھا اس میں؟ کیا کہا رب سے؟ رب نے ہم سے کیا کہا؟ انہی سوا پاروں میں سے یہ دوسرا رکوع ہے جو میں نے اور آپ نے بھی پڑھا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر میرے پاس وقت ہوتا نا تو میں آپ کو ہر روز تراویح کا خلاصہ بیان کرتا، یعنی کیونکہ ہم دور سے ادھر سے آتے ہیں، یہاں رہتے نہیں ہیں، ورنہ اگر آپ کو پتہ چلتا کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے اور رب مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ہمیں تو لوگوں نے ڈرایا ہوا ہے، اپنے رب سے دور کر دیا ہے۔ ہم نے تو قرآن پڑھا نہیں ہے، قرآن کو سمجھا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جتنی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، خاص کوئی کائنات میں ایسا بندہ نہیں ہے جو اپنے انسانوں سے محبت کرتا ہو جتنا رب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر بندوں میں سے بھی وہ بندے جو گناہ گار ہیں، جو کیا ہے؟ گناہ گار ہیں، جو نافرمان ہیں، گناہوں کے اندر بچھڑے ہوئے ہیں، جن کی زندگی ساری کس میں ڈوب چکی ہے؟ گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، گناہوں کے اندر گزار دی ہے۔ رب ان کو خطاب کر کے فرماتا ہے، یا عبادی، کیا فرماتا ہے؟ یا عبادی۔ یہ ایسے ہے جیسے آپ پنجابی میں کہو میرے پتری، کیا نصیر بھائی، کیا پتری؟ جب باپ شفقت، پیار، محبت کی انتہا ہوتی ہے نا، اس وقت اپنے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ اسی طرح کہتے ہیں۔ آپ کے یہاں کیسے کہتے ہیں طارق بھائی؟ انجے آخ دے، انجے آخ دے، اور میرے پتری۔ یوں اللہ اپنے بندوں کو، اور کن کو؟ کون سے بندوں کو؟ میں نہیں کہہ رہا، خود آ کے اللہ فرمائے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے ظلم کر کے، زیادتیاں کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، حد سے آگے گزر گئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا۔ کیوں؟ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ لا یغفر الذنوب، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اس لیے اپنے رب کی رحمت سے نہ امید۔ اور ہمیں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ تم گنہگار ہو، رب تمہاری
سنتا نہیں. اور اللہ کیا فرماتے ہیں جہاں پر نا دوسرے پارے میں جہاں روزے کا ذکر آیا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس کے بعد 3 آیتیں چھوڑ کے اگلی آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عنی فإنی قریب. کھولیے ذرا قرآن کھولیے، جلدی جلدی کھولیں گے، ٹائم تھوڑا ہے ہمارے پاس، آپ کی جماعت بھی لیٹ ہو گئی ہے. صفحہ نمبر 64 کھولیے، 64 صفحہ کھولیے. ہمارے پاس تو کونے پہ جماعت ہے 4:45 پہ، ابھی بھی ٹائم تو چل رہا تھا لیکن چونکہ آپ نے اپنے حساب سے کر لیا ہے 15 منٹ ہمارے وہ مس ہو گئے ہیں. تو میرا ارادہ تو یہ تھا کہ 1.25 گھنٹہ ہو تو کم از کم آپ کو قرآن کی ایک شعر کروائیں، پتہ چلے کہ قرآن کیا ہے. ہاں جی صفحہ نمبر 64 کھل گیا جی، بلکہ 65 پہ آ جائیں. آیت نمبر 186 ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے پیغمبر جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں، کیا بتایا وَإِذَا، اور جب سَأَلَكَ سوال کرے پوچھے تجھ سے عبادی، عبادی کون؟ میں اور آپ کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں کہ نہیں؟ عبادی میرے بندے پوچھے تجھ سے انی، میرا پتہ کیا؟ میرا پتہ پوچھے کہ بتا ہمارا رب دور ہے کہ ہم زور زور سے پکارے یا قریب ہے کہ ہم ایسا ایسا پکارے. فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میرے پیغمبر بتا دے کہ میں کیا ہوں، میں کیا ہوں. اور قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہا ہے؟ قریب، میں قریب ہوں. کس کے؟ نیک کے نہیں، اس میں کوئی ذکر ہے نہیں، میں صرف نیک لوگوں کے قریب ہوں، اولیاء اللہ کے قریب ہوں، گناہگاروں سے دور ہوں. یہ کہا قرآن نے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں کیا ہوں؟ قریب ہوں. اللہ کتنا قریب ہے؟ سوال یہ ہے نا کتنا قریب ہے؟ 1 فٹ کے فاصلے پر ہے، 2 فٹ ہے، یا اس سے بھی کیا ہے نزدیک ہے. فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. رگے، یہ جو شہرگ ہے انسان کی، یہ رگ جس میں خون چل رہا ہے، رگے جان، اس سے بھی کیا ہوں. اب بتاؤ اللہ کو کہہ رہا ہے کہ میں کیا ہوں، میں کیا ہوں، میں کیا ہوں. کس کے قریب ہوں؟ ہر بندے کے قریب ہوں. اجیب، آگے سنیے، آگے پڑھیے. اجیب ترجمہ کیا ہے جی؟ میں جواب دیتا ہوں. اجیب، میں جواب دیتا ہوں. دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کا، پکارنے والے کی، پکارنے والے کی. کون پکارنے والا؟ بندہ. یہاں کو ذکر ہوا نہیں، نیک پکارے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں، گناہگار پکارے تو میں اس کی نہیں سنتا. ہے قرآن میں کیا فرما رہے اللہ؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں. اذا دعانی، جس وقت بھی وہ مجھے پکارے، رات کی تنہائیوں میں پکارے، دن کے اجالے میں پکارے، محفل کے اندر بیٹھ کر پکارے، یا اکیلے کسی کونے کے اندر بیٹھ کر پکارے، پنجابی میں پکارے، سندھی میں پکارے، پشتو میں پکارے، چائنی میں پکارے، انگریزی میں پکارے، کسی زبان کے اندر بھی پکارے. اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کا، بولو نہیں یار، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی. اور میرے بندوں میری بات مان لو. کیا ہے ہمارے اللہ؟ فلیستجیبوا لی، بس چاہیے کہ وہ میری بات مان لے. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لے آئے. لعلہم یرشدون،
يعملون. امید ہے کہ پار لگ جائیں گے. امید ہے کہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں کیا ہوں, میں کیا ہوں, قریب ہوں. کس کے؟ ہر بندے کے قریب ہوں. اور پھر میں آپ کو ایک اور جگہ لے لوں گا سورۃ فرقان کے اندر, جہاں پر تو صاف لفظ ہے کن کا, والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق, اور نہ حق کسی کو قتل بھی نہیں کرتے. ولا يزنون, بدکاری بھی نہیں کرتے. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما, اور جو بندہ یہ کام کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پا لے گا. وہ اپنا گناہ کا بدلہ یضاعف له العذاب, جو بندہ شرک کرے گا اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے عذاب ڈبل کر دیا جائے گا. یضاعف له, کھولیے ذرا سورۃ فرقان کھولیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. 19واں پارہ ہے جی, صفحہ نمبر 873 ہے. 873 جلدی جلدی رکھو رہے. صفحہ نمبر 873. میں سبق کی طرف آؤں گا, سبق یہ آپ کو پڑھانا ہے سارا, لیکن یہ میں آپ کو تمہیداً اپنے رب کی تھوڑی سی ملاقات پیش کر رہا ہوں کہ رب میرے اور آپ کے کتنے قریب ہے. سمجھ آ رہی؟ 873 دیکھیے چوتھی لائن ہے, والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. اس پورے رکوع کے اندر اللہ نے اپنے بندوں کا ذکر کیا ہے. کن کا؟ جو اللہ کے خاص بندے ہیں. ان کے کیا کیا اعمال ہوتے ہیں, ان کے اندر کون کون سی خوبیاں ہوتی ہیں. ان میں ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ لا يدعون مع اللہ الہا, وہ اللہ کے ساتھ اللہ کے سوا کسی اور معبود کو, کسی اور کو حاجت روا, داتا, گنج بخش, لجپال, کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا سمجھ کر اس کو پکارتے نہیں ہے. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, اور کسی جان کو ناحق قتل بھی نہیں کرتے. وَلَا يَزْنُونَ, اور بدکاری بھی نہیں کرتے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, جو بندہ یہ کام کرے گا, کون سے کام, یعنی شرک کرے گا, ناحق کسی کو قتل کرے گا, نمبر 3 بدکاری کرے گا, اللہ فرماتے ہیں یلقى أثاما, وہ سخت گناہ کے اندر کیا ہوگا, مبتلا ہوگا, یعنی گناہ کا بدلہ پالے گا. کیسے پائے گا؟ آگے دیکھیں یضاعف له العذاب یوم القیامہ, قیامت کے دن اس کے لیے عذاب ڈبل کر دیا جائے گا, دگنا کر دیا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ, اور اس عذاب کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. مہانا, رسوا ہو کر, ذلیل ہو کر. آگے کیا بتایا؟ یہ بات اصل آپ کو بتانی تھی. إِلَّا مَن تَابَ, مگر جس بندے نے توبہ کر لی, میں شرک کرتا رہا زندگی میں, ناحق قتل کرتا رہا, بدکاری کرتا رہا, لیکن کیا ہو گیا, تائب ہو گیا, موت سے پہلے. ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرر, حدیث میں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ غرغرے کی حالت کو, غرغرہ سمجھتے ہو, یعنی روح نکلتے 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 کہاں پہنچ گئی, حالت میں آ کر پہنچ گئی. اور بندہ اللہ میری توبہ, جس طرح فرعون نے کہا تھا. فرعون بھی ایمان لایا تھا کہ لایا تھا؟ جب اس کو غوطہ آیا نا, پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے, ہارون علیہ السلام کی بات ہے, لیکن جب اللہ نے اس کو سمندر کے اندر بحر خلزم میں اس کو غوطہ آیا نا, پہلے آمنت, میں ایمان لایا اس رب پر جس رب پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں. اللہ نے اوپر سے کیا فرمایا, الان, پنجابی میں اس کا مطلب الان, اب, وقد عصیت قبل, اس سے پہلے تو بڑی ڈینگے مارتا تھا,
تو بڑا بڑھ چڑھ کے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا کیا ہوں؟ بڑا رب ہوں۔ تو جب تک غرغرے کی حالت نہ ہو نا، اللہ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اور بل یہاں کیا بول رہا ہے؟ الا من تاب، مگر جس نے توبہ کر لی، وہ آمن، اور کیا لے آیا؟ شرک کے بعد کیا لے آیا؟ کیونکہ مشرک آدمی اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، شرک چھوڑ کر کیا لے آیا؟ ایمان لے آیا۔ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور ایمان کے ساتھ ساتھ کیا شروع کر دیے؟ پہلے بدکاریوں میں لگا ہوا تھا، پہلے گناہ کے کاموں میں لگا ہوا تھا، توبہ کر کے رب سے معافی مانگ کر گناہ سارے کے سارے کیا کر دیے؟ چھوڑ دیے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ صرف یہ بھی کہ اس کو معاف کر دیا؟ نہ، فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، میں ایسے لوگوں کے گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل کر دوں گا۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں تو ہمیں کیا بتایا گیا کہ تم گناہگار ہو، رب تمہاری سنتا نہیں۔ تو قرآن نے بتایا کہ جڑا گناہگار ہے، زانی ہے، بدکار ہے، شرابی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، مشرک آدمی ہے، اگر اپنے گناہوں سے کیا کر لیتا ہے؟ اچھا یہ توبہ کرنے واسطے کسی کو جانا پڑنا ہے؟ یار میری تو رب سنتا کوئی نہیں، اب اس کو توبہ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں بتاؤ نا، تو اللہ کے پاس کیسے جائے گا؟ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ فلاں کو لے کر آؤ گے تو میں تمہاری توبہ قبول ہے، کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے، کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ من تابا، جس نے بھی توبہ کر لی، جس وقت توبہ کر لی، جس حالت میں توبہ کر لی، اور توبہ کرنے کے بعد کیا لے آیا؟ ایمان، اور ایمان کے بعد اعمال صالح شروع کر دے، تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کے گناہوں کو کس میں تبدیل کر دوں گا؟ نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کیا ہے؟ یہ ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہو کہ اللہ بخشنے والا ہے۔ ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں، بدکاریاں کرتے جا رہے ہیں، جھوٹ بولتے جا رہے ہیں، سود کھاتے جا رہے ہیں، یتیموں کا حق کھاتے جا رہے ہیں، مسکینوں کا حق کھاتے جا رہے ہیں، بہنوں کی جائیداد پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں؟ رب بڑا بخشنہار ہے، رب بڑا بخشنہار ہے۔ اور بھائی رب بخشنے والا ہے کس کو؟ کس کو؟ جو توبہ کرے اور جو گناہ ساتھ کرتا جائے، ساتھ کے بخشنہار ہے، اس کے لیے عزیز کیا ہے؟ عزیز ہے، اور لکھا ہوا ہے القہار ہے، القہار، الجبار ہے، المنتقم ہے، شدید العقاب ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کی پکڑ سے بچ جاؤ۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کی پکڑ سے بچ جاؤ۔ وہ اللہ جو اس ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت دے سکتا ہے، تیرے ان بازوں کے اندر قوت اور طاقت پیدا کر سکتا ہے، وہ رب چاہے تو منٹوں سیکنڈوں کے اندر یہ تیری طاقت کیا کر دے؟ ملیہ میٹ کر کے رکھ دے۔ خبردار اپنی اس طاقت کو ناجائز استعمال مت کرنا۔ وہ اللہ جو تیری ان آنکھوں کے اندر دیکھنے کی قوت پیدا کر سکتا ہے، جو تیرے ان کانوں کے اندر سننے کی طاقت پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ لمحے کے اندر وہ واپس دی اور لیتے ہوئے دیکھے نہیں آپ نے؟ نہیں دیکھے اپنی آنکھوں سے؟ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں ان رب کی نعمتوں پر اللہ کا کیا ادا کریں، اور اس کا شکر یہ ہے کہ ان نعمتوں کو، ان اعضاء کو اس کی نافرمانی میں استعمال، کہاں استعمال کریں؟ جہاں اس نے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ تھوڑا سا تعارف آپ کو میں نے کرایا کہ رمضان کا مہینہ ہے، رب کی رحمتوں کا مہینہ ہے، رب کی برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں تو اللہ کے رحمتیں یوں جوش مارنے ہیں، سمندر کی لہریں جو ہے جوش مار کے سمندر کے کناروں سے باہر آ جاتی ہیں نا۔ اور ایک اور بات، اس مہینے میں شیاطین کو اللہ کیا کر دیتے ہیں؟ سلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، انہیں قید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن پاکستانی تاجروں کو اللہ کیا کر دیتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ۔ وہ کہتے ہیں تم پریشان نہ ہو، ہم تیری جگہ پر پورا مہینہ کام کریں گے، تو نے 11 مہینے ہمیں تیار کیے نا، ہم فوج تیری جگہ موجود ہیں، تو پریشان نہ ہو۔
یہ کام نہیں کرنا. سمجھ آ رہی ہے؟ اب اچھا ایک اور بات، ہم رمضان کا مہینہ آتا ہے نا، روزہ رکھا ہوا ہے، ٹائم نہیں گزر رہا، وہ اٹھایا اس کو، وہ کیا ہوتا ہے، نہیں موبائل سے وہ ایک اور چیز ہوتی ہے، اتنا سا ہوتا ہے، اس کو کرچ کرتے ہیں تو آگے وہ سارا ریموٹ. لیکن میں نے پوچھا اس لیے ہے کہ آپ ریموٹ کنٹرول، اس کو جناب کلک کیا وہ جناب چل پڑا، جی ٹائم گزار رہے ہیں. رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے سارا دن بیٹھ کر اپنا وہاں کیا کر دیا. خبردار. حدیث میں ہے اللہ کا نبی فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به، جو آدمی رمضان کے مہینے میں جھوٹی بات نہیں چھوڑتا اور جھوٹے کام نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس بندے کے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. آپ صبح جانور کو باندھ دیں، بھینس کا منہ باندھ دیں، اس کے سامنے سے چاروں اٹھا لیں، پانی نہ رکھیں، شام کو تاریخ ہوگی تو اس کے سامنے منہ کھول کے چاروں رکھ دیں، پانی رکھ دیں، وہ بھی کیا کہے گی، میرے بھی کیا کہا، روزہ. اور بھائی اللہ صرف انسان کو بھوک پیاس دینا